بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ صرف تحفۃ النحوم پڑھیں گے، جس میں آج میں آپ کو ملٹیپل لیسنس کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی بیسکس میں جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں وہ چیزیں، جیسے مذکر مؤنث کی پہچان، یعنی کہ جنس موصوف. ہم نے مرکب توصیفی پڑھی تھی، موصوف اور صفت. تو موصوف اور صفت میں جو 4 چیزوں میں مطابقت چاہیے تھے، جنس کے اعتبار سے یعنی کہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، وسعت یعنی کہ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، اور عدد کے اعتبار سے. تو آج ہم جو اس کو الگ الگ پڑھیں گے، یعنی اسم یا تو واحد تثنیہ جمع ہوگا، یا پھر اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا پھر اسم مذکر ہوگا مؤنث ہوگا. تو اسم کو واحد ہے، تثنیہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، کیسے پہچاننا؟ تو اس کے لیے ہم ایک ایک کو آج دیکھیں گے. پہلے عدد پڑھیں گے، پھر ہم وسعت یعنی کہ معرفہ نکرہ کی پہچان پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہاں پر اسکرین پر کہ اسم ہمیشہ یا تو یہ معرب مبنی چھوڑ دیجئے. معرب ایسے اسم کو کہتے ہیں جو معرب یعنی کہ جس کا اعراب بدلتا ہے، مبنی یعنی کہ جس کا اعراب نہیں بدلتا. کسی بھی صورت میں مبنی اسما کا اعراب نہیں بدلتا. جیسے کہ آپ لوگوں نے بہت بار دیکھا ہوگا حاذا، حاذا ہمیشہ حاذا ہی رہتا ہے. حاذی، حاذو، حاذو کبھی نہیں پڑھے ہوں گے آپ لوگ، قرآن میں ہو یا کہیں بھی ہو. حاذو ایسا نہیں آتا ہے. حاذی مؤنث کا صیغہ آتا ہے، لیکن حاذا حاذا ہی رہتا ہے. اگر اس کے اوپر نصب بھی زیر دینے والا فی حاذا، فی حرف جر آ گیا تو حاذا زیر نہیں دے گا، حاذا کے اوپر زیر نہیں آئے گا. یا حاذا فاعل کی جگہ پہ آ گیا تو حاذو بول کر پیش نہیں ہوگا، حاذا حاذا ہی ہوگا. اسی طرح ذالکا، ذالکا ہمیشہ ذالکا ہی رہتا ہے. اس سے پہلے حرف جر بھی آ گئے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا. تو ایسے اسما کو کہتے ہیں مبنی اسما. مبنی اسما جس کا اعراب ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس کا اعراب کبھی نہیں بدلتا. اسی طرح ہم نے دیکھا موسیٰ، خیر وہ تو غیر منصرف میں آتا ہے. فی الحال معرب یعنی کہ جس کا معرب یعنی کہ جس کے حرکات چینج ہوتے ہیں، جیسے رجلن، 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 تو اس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. اس کو معرب اسما کہتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکیرہ ہوگا. وہ ہم پورا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسم میں عدد اسم کیا ہوگا، یا تو واحد ہوگا یا پھر تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسم یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. ہر ایک کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے آج پڑھتے ہیں عدد کے اعتبار سے. ہم نے اب تک پڑھا ہے عدد کسے کہتے ہیں؟ 1 کو، 2 کو یا 3 کو عدد کہتے ہیں. واحد، تثنیہ یا جمع، اس کو ہر ایک کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھ لیں گے. دیکھیے واحد، اردو اور انگلش میں عدد صرف 2 ہیں، یعنی واحد اور جمع، جبکہ عربی میں 3 ہے. اس کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے اردو میں، عربی میں 1 رہیں گا یا پھر جمع رہیں گا، لیکن عربی میں واحد رہیں گا، تثنیہ رہیں گا اور جمع 3 رہیں گے. جیسے کہ کتابن بولتے ہیں ایک کتاب کو، کتابن، قلمن ایک کتاب. اب آپ لوگ پوچھنا باجی یہ ایک کا ترجمہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ جو ایک بول کر میں بول رہی ہوں، کتابن واحدن ایسا نہیں، بلکہ کتابن میں یہ جو تنوین آئی ہے، قلمن میں جو تنوین آئی ہے، جو تنوین رہتی ہے وہ تنوین ایک کا معنی دیتی ہے یا کبھی کچھ کا معنی دیتی ہے. تو تنوین کی وجہ سے میں کہوں گی کتابن، قلمن،
बाबुन, बैतुन, इस तरह जो भी रहेगा वो वाहिद पर दलालत करेगा, ये वाहिद की निशानी है। बैतुन, समाउन, अर्जुन, जितने भी अस्मा रहेंगे चाहे वो आकिल हो या गैर आकिल हो, यानी कि लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जितने भी नॉन्स रहेंगे, अस्मा रहेंगे, उनके ऊपर तनवीन आएगी, वो वाहिद कहलाएगा। क्योंकि जमा पर तनवीन नहीं आती, तस्निया पर भी तनवीन नहीं आती, वाहिद पर तनवीन आती है। ये हमेशा ज़हनशीन रखें। वाहिद पर ये हो गया आपका वाहिद। अब देखते हैं तस्निया। अब देखिए इसमें तस्निया के बारे में बताया गया है। तस्निया किसे कहते हैं? दो को कहते हैं, यानी कि अरबी ज़बान में दो के लिए तस्निया का लफ्ज़ बोला जाता है। उर्दू में हम दो, इंग्लिश में टू कहेंगे, टू पर्सन्स या टू थिंग्स, लेकिन अरबी में इसको क्या कहते हैं? तस्निया कहते हैं। अब जैसे मिसाल, कलमुन, हम एक कलम पढ़े थे, अब कलमानी, ये है कलमानी इसकी मिसाल, यानी कि दो कलम। अब इसमें तस्निया को क्या कैसा पहचानेंगे कि काफ लाम मीम तो इसका रूट वर्ड है, मेन इसका रूट वर्ड है कलम, लेकिन तस्निया की जो अलामत है इसमें अलिफ और नून, ये तस्निया की अलामत है। अलिफ और नून लगा देते हैं तो वो दो बन जाते हैं। कलमानी, बैतानी, बाबुन कहते हैं दरवाजे को, बाबानी, समाउन कहते हैं आसमान को, समाआनी। इस तरह अलिफ नून अगर आप लगाएंगे, कहीं भी आपको अलिफ नून दिखता है तो वो तस्निया कहलाता है। इसी तरह हमने अफ़ाल में भी पढ़ा था ना, फ़ेल माजी या मुज़ारी जो भी गर्दान है, फ़अला फ़अला फ़अलू, वहाँ पर अलिफ लाम था। मुज़ारी की गर्दान में यफ़अलू यफ़अलानी, तो वहाँ पर भी अलिफ लाम था। तो तस्निया में क्या है? अलिफ लाम उसकी निशानी है। अब उसके बाद जो है जमा। अब जमा की देखिए अरबी में दो किस्में हैं। जमा की दो किस्में हैं, एक होता है जमा सालिम, एक होता है जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। अब जमा सालिम किस तरह पढ़ेंगे? किस तरह जमा सालिम, यानी कि मैं अभी आपको मिसाल बताती हूँ, जमा सालिम किसे कहते हैं और जमा मुकस्सर किसे कहते हैं। जमा सालिम यानी कि अब जैसा कि मुस्लिम है, मुस्लिम, मीम सीन लाम मीम, मुस्लिम, ठीक है। अब इसी को वाउ और नून एक्स्ट्रा लगा दिए तो ऐसे चीज़ा कहलाते। अब क्या हो गया? ये मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, तो ये जमा सालिम हो गया। सालिम क्यों बोले? सलामत रहने वाला, यानी कि इसमें जो इसका जो वाहिद का वज़न है, इसका जो मेन रूट वर्ड है वो नहीं टूट रहा। मीम सीन लाम मीम वैसे का वैसे ही है, वाउ और नून एक्स्ट्रा हो जा रहा, तो इसको कहते हैं जमा सालिम। खत्म। अब जमा मुकस्सर किसको कहते हैं बोले तो अब जैसा कि किताबुन है, किताबुन, अब इसकी जब जमा आएगी तो आएगी कुतुबुन, आएगी कुतुबुन, ठीक है। किताबुन की जमा कुतुबुन आ रही। तो अब यहाँ पर किताबुन जो मेन रूट वर्ड है इसका, जो इसमें जो वाहिद है किताबुन, इसका जो वज़न है काफ ता अलिफ बा, ऐसा रहना चाहिए था वज़न, लेकिन कुतुबुन में क्या हो गया? काफ ता बा, अलिफ गायब हो गया, अलिफ गिर गया, तो इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। इसको जिसमें वाहिद का वज़न टूट जाता है, वाहिद अस्मा का वज़न टूट जाता है, तो इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। मैं और एक मिसाल देकर समझाती हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे है रजुलुन, राजीम लन, रजुलुन कहते हैं एक आदमी को, रजुलुन कहते हैं एक आदमी को। अब इसकी जो जमा आएगी रिजालुन, रिजालुन आएगी। अब देखिए आना चाहिए थे राजीम लाम, ये इसका मेन रूट वर्ड है, यानी कि वाहिद रजुलुन है, लेकिन जमा बनाने में अलिफ एक्स्ट्रा आ गया, इससे वाहिद का वज़न टूट गया, जैसे का वैसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं जमा मुकस्सर। कसरा से बना है, कसरा के माने है टूटा हुआ, मुकस्सर यानी कि टूटा हुआ, ऐसी जमा जो टूट गई। वाहिद के सेम वाहिद का एक्स्ट्रा चीज़ें अगर लग जाएंगी तो वो जमा सालिम होगा।
وہ واحد کا وزن اگر ٹوٹ کے کوئی جمع بن رہی تو وہ جمع مکسر کہلاتا ہے. بہت آسان ہے. یہ ہو گیا جمع مکسر. میں اور ایک مثال آپ کو چارٹ میں بتاتی ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اسی طرح مسلم نے صادق ہے. صادق، صاد الف دال قاف، صادق اکثر بہت بار قرآن میں آیا ہے. اب اس کی جمع سالم بنانا ہے تو واو اور نون ایکسٹرا آ جاتا ہے. صادقونا، مسلمونا کافر ہے، کافرونا، یہ کہلاتے ہیں جمع سالم. چلیے یہاں پر کچھ مثالیں ہیں تھیری میں. دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے آپ کو، جیسے مسلمن، مسلمن ایک مسلمان، مسلمون بہت سارے مسلمان، تو یہ کہلائے گا آپ کا جمع سالم. جمع سالم کیونکہ واحد جو ہے مسلمان اس کا وزن برقرار ہے، یہ وزن نہیں ٹوٹ رہا. یعنی میم بھی برقرار ہے، سین لام میم سب ایک، الف کا بھی اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ واو اور نون ایکسٹرا دیا گیا ہے، تو یہ کہلاتا ہے. اسی طرح کے کہلاتے ہیں جمع سالم. کافر، کاف الف فارا کافر، ٹھیک ہے، کاف الف فارا کافر ہے. اب جمع میں جب بنیں گے کافرونا، واو اور نون ایکسٹرا آ گیا تو یہ کافرونا یہ جمع سالم کہلاتا ہے. واو اور نون اور کبھی یا اور نون بھی آتا ہے ایکسٹرا میں، جیسے مسلم مینا بھی آتا ہے، کافی رینا بھی آتا ہے. وہ کیسے آتا ہم آگے پڑھیں گے، اعراب میں آتا ہے وہ، فی الحال یہ آپ کو ابھی نہیں. تو فی الحال مسلم سے مسلمونا، کافر سے کافرونا، صادق سے صادقونا، اس طرح کی جو جمع آئے گی وہ جمع سالم کہلائے گی. اسی طرح جمع مکسر یعنی کہ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر دیا ہے جمع مکسر جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. واحد یعنی کہ کتاب واحد ہے تو کاف تا الف با سے کاتبون آتا اگر آ جائے تو ہم جمع سالم کہیں گے. لیکن کاف تا با تین آ گیا اور الف یہاں پر گر گیا تو یہ ہو گیا جمع مکسر کیونکہ واحد کے جیسا نہیں ہے وہ. اسی طرح قلمن، قاف لام میم ہونا چاہیے لیکن یہاں اس کی جمع آتی ہے اقلامن، تو یہ بھی اس میں بھی وزن ٹوٹ گیا نا، تو ایسی چیزیں کہلاتی ہیں جمع مکسر. یہ ہو گیا جمع سالم اور جمع مکسر. کچھ اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیے یہ چارٹ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد ناصرن، ناصرانی الف اور نون ایکسٹرا ہے. دیکھیے اس کا واحد تثنیہ بنائیں گے تو ناصرانی، ناصرونا جمع ہو گیا. کاتبن لکھنے والا، ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والا، کاتبن لکھنے والا. کاتبانی الف نون کے ساتھ تثنیہ، کاتبونا جمع. عالمن علم والا، علم حاصل کرنے والا. عالمانی علم جاننے والا. عالمانی دو عالم. عالمونا سب عالم جمع. خادمن خدمت کرنے والا. خادمانی دو خدمت گزار. خادمونا سب خدمت گزار. مسلمن ایک مسلمان. مسلمانی دو مسلمان. مسلمونا سب مسلمان. تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا عدد کے بارے میں پہچان کہ عدد واحد یا تثنیہ یا جمع ہوگی، اور جمع ہوگی تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر. تو یہ جمع میں جتنے بھی آئے ہیں یہ تمام کے تمام جمع سالم ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف، معرفہ اور نکرہ. جو ہم نے اسٹارٹنگ میں دیکھا تھا نا، یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ. اب ہم نے پچھلا ابھی عدد پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے معرفہ کے بارے میں یا نکرہ. اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی خاص چیز، ہم کسی چیز کو خاص کر دیں تو وہ معرفہ کہلاتا ہے. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ یعنی کوئی بھی عام چیز. اب جیسے کہ میں بولی قلمن، قلمن کوئی بھی قلم، قلمن یعنی کہ کوئی قلم. اب اگر میں اس کو الف لام لگا کر خاص کر دی، القلم بولتے وہ خاص قلم ہو جاتا، کوئی ایک خاص قلم ہو جاتا ہے. جب انگلش سینٹنسز ہم پڑھیں گے تب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. تو معرفہ
جو ہوتا ہے اس پر اکثر الف لام، اکثر نہیں ہمیشہ الف لام داخل ہوتا ہے۔ معرفہ کی پہچان کی بہت ساری علاماتیں ہیں، وہ بھی ہم آج دیکھ لیں گے۔ اور نکیرہ پر ہمیشہ تنوین آتی ہے، چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو۔ تو نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ جس پر تنوین آتی ہے اس کی پہچان ہے۔ نکیرہ پر ہمیشہ تنوین آتی ہے، لیکن معرفہ پر الف لام بھی ہو سکتا، اور اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ معرفہ یعنی کہ جو خاص ہو، کسی چیز کو خاص کر دیا گیا ہو الف لام دے کر۔ جیسے کہ اور ایک مثال بتاتی ہوں میں، دیکھیے یہاں پر بیتن، ایک گھر، بیتن، میں نے ایک کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ اس تنوین سے، تن، ٹھیک ہے، تنوین، تن بھی آ سکتا، تن بھی آ سکتا، کچھ بھی آ سکتا وہ جملے کے حساب سے، لیکن فی الحال بیتن یعنی کہ ایک گھر، جب اس کے اوپر الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے البیتو، اور جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو یہ تنوین نہیں آتی، بلکہ یا ایک پیش ہوگا یا ایک زبر ہوگا یا ایک زیر ہوگی، تنوین نہیں آئے گی، یہ دماغ میں رکھنا ہے۔ جب تنوین آتی ہے تو الف لام نہیں آتا، اگر الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آتی۔ تو تنوین جس پر آتی ہے وہ نکیرہ کہلائے گا، جس پر الف لام آتا ہے وہ معرفہ کہلائے گا۔ یہی ہے معرفہ اور نکیرہ کی پہچان۔ کتابن، ایک کتاب، الکتاب، کوئی خاص کتاب، قلم، کوئی قلم، القلم، کوئی خاص قلم، رجل، ایک آدمی، الرجل، ایک خاص آدمی، سماع، کوئی آسمان، السماع، خاص آسمان، طفل، کوئی بھی بچہ یا ایک بچہ، الطفل، خاص بچہ، بنت، ایک لڑکی، البنت، خاص لڑکی۔ اسی طرح جو لاسٹ ہے میدان، یعنی کہ میدان، کوئی بھی میدان، کوئی بھی گراؤنڈ، المیدان، خاص کوئی ایک میدان۔ یہ ہے آپ کے معرفہ اور نکیرہ کی پہچان۔ نکیرہ پر تنوین آتی ہے، معرفہ پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ معرفہ اور نکیرہ کی یہ پہچان ہے۔ اب ہم پڑھیں گے معرفہ کی کچھ علامات ہے۔ صرف الف لام ہی معرفہ ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی معرفہ ہوتے ہیں؟ تو جان لیں گے کہ الف لام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں معرفہ ہیں۔ الف لام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں معرفہ ہے۔ اب وہ کیا کیا ہے دیکھیے یہ چارٹ میں۔ پہلے تو معروف باللام، معرفہ کی جو علامت ہے معروف باللام، یعنی کہ الف لام کے ساتھ وہ خاص ہوتا ہے۔ معرفہ کوئی بھی اسم پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو بائی ہارٹ کرنا ہے۔ میں کبھی بھی پوچھ سکتی ہوں کہ معرفہ کون کون سی چیزیں معرفہ ہے، تو الف لام اگر داخل ہو جائے تو اس کی نشانی، الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرفہ کہلائے گا۔ اس کے بعد اسم علم، پراپر نیمز، یعنی کہ اسم علم کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی لیونگ تھنگس، نان لیونگ تھنگس نہیں، اس میں کسی بھی انسان کا نام ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اگر میں بولی حامدن تو اب میں پوچھوں گی یہ معرفہ ہے یا نکیرہ؟ تو آپ کو کہنا چاہیے حامدن، چونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی، دیکھیے حامدن بول رہی ہوں میں، الحامد نہیں بول رہی ہوں، حامدن بول رہی ہوں۔ حالانکہ اس کے اوپر تنوین ہے تو نکیرہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، جتنے بھی انسانوں کے نام ہوں گے، جتنے بھی انسان کے نام ہوں گے وہ تمام کے تمام معرفہ کہلائیں گے۔ اس میں علم اس کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا نام ہونا۔ خالدن، حامدن، عائشتن، اس کے اوپر حالانکہ تنوین آتی لیکن پھر بھی یہ معرفہ کہلاتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ ہم نے پڑھا ہے ھذا، ذالکا، اولئکا، تلکا، ہؤلائی، یہ سب اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت میں دیکھا نا، ذالک الکتاب، ذالکا جو آیا ہے، ذالکا ذالکا وہ ہم پوری گردن پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو فی الحال ذالکا، ھذا، یہ تمام کیا ہے؟ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مضاف الی المعرفہ۔ یہ خیر آپ کو ابھی میں سمجھ میں نہیں آئے گا، فی الحال دماغ میں رکھیے مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف وہ مضاف ہونا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مضاف الی جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے پوری طرح سمجھاؤں گی۔
اس کے بعد ہے ضمائر، جتنے بھی ضمیریں ہوں گی وہ تمام کے تمام معرفہ کہلائیں گی۔ ضمائر یعنی کہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کی بجائے استعمال کیے جاتے ہیں، جو اسم کی جیسے حامدن بولے یہ اسم ہے، لیکن حامدن کی بجائے ہوا وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے انگلش میں پرونون جو استعمال کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف نون، تو وہ کہلاتا ہے ضمائر، ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے ہی، شی، ٹھیک ہے، کسی کے نام کی بجائے ہم ہی، شی، دے، وی جو استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ضمائر۔ تو انگلش میں، عربی میں ہمارے ہوا آئے گا، ہما آئے گا، یہ پوری ایک گردان ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، اس طرح کی ایک پوری، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ تمام یہ ایک گردان ہے پوری۔ جیسے 12 صیغے ہم نے 14 صیغوں کی جو فعل ماضی کی گردان پڑھی ہے نا ہم نے، اسی طرح ضمائر کی بھی پوری گردان آئے گی۔ وہ تمام بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمام ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم موصول بھی ہمیشہ معرفہ رہتے ہیں۔ اسم موصول کیا ہے؟ الذی، اکثر بہت بار آیا ہے، الذی، الذینا، اللتی، یہ تمام جی کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر نہ تنوین بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ ہے منادا، او منادا، یعنی کہ جب حرف ندا ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ حرف ندا یا اکثر آتا ہے، یا ایھا الذین، بلکہ یا جو آتا ہے دیکھیے، یا کو کہتے ہیں حرف ندا، اس کے بعد والا جو بھی اسم آئے گا یا ضمیر آئے گی، جو بھی آئے گا وہ منادا کہلاتا ہے، وہ معرفہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں معرفہ کی علامات، کہ کیا کیا چیزیں معرفہ ہے؟ معرف باللام یعنی معرفہ یعنی کہ الف لام کے ساتھ ہو تو وہ معرفہ ہوگا، الف لام داخل ہو کسی اسم پر تو وہ معرفہ ہوگا، اور جتنے بھی انسان کے نام ہیں وہ تمام بھی معرفہ ہوں گے۔ اسم اشارہ ھذا، ذالکا، ھذہ، اولئکا، تلکا، اولئکا، یہ تمام بھی اسم اشارہ جتنے بھی ہوں گے وہ بھی معرفہ ہوں گے۔ مضاف الی المعرفہ، جتنے ضمائر ہوں گے وہ بھی معرفہ ہوں گے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ تمام بھی معرفہ ہوں گے۔ اسم موصول الذی، اللذانی، اللتی، یہ تمام بھی معرفہ ہوں گے، اور حرف ندا کے بعد جو منادا آتا ہے وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے۔ تو کبھی اسم کی پہچان میں اگر یہ چیزیں آ گئی تو وہ معرفہ ہوں گے، کسی بھی انسان کا نام بھی معرفہ ہوتا ہے۔ چلیے الحمدللہ، یہ تھا آپ کا عدد ہو گیا اور معرفہ اور نکرہ کی پہچان۔ اب آگے یہ بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے ٹاپک کی طرف، وہ ہے جنس۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس یعنی کہ جنڈر، یعنی کہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہم کو دیکھنا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو کہتے ہیں جنس۔ جنس میں یا تو مذکر ہوتا ہے اسم یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ اب مذکر ہم کو، مذکر یعنی کہ میل، مؤنث یعنی کہ فیمیل۔ اب لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو پہچاننے میں ہمیں بہت کنفیوژن ہوتا ہے عربی میں، جیسے کہ السماء، آسمان۔ اب بولیں گی باجی آسمان مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح الارض، زمین مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسی طرح نان لیونگ تھنگس میں اگر ہم لیں گے، بابن، دروازہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مسجد بولی تو مذکر آیا، مؤنث آیا۔ تو یہ جو ہمارے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کو دور کرنے کے لیے ہم کو آج مؤنث کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ علامتیں اگر ہم دیکھ لیں گے تو ہم کو مذکر مؤنث پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ تو دیکھیے، مؤنث کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے، مؤنث کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے۔ پہلا ہے حقیقی مؤنث یعنی کہ ریئل جنڈر۔ ریئل جنڈر یعنی کہ جیسے ہی آپ کو ماں بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ ماں ہے، مؤنث ہے، فیمیل ہے۔ اسی طرح بیٹی، چاچی، دادی، خالہ، آنٹی، تو ان لوگوں کے کچھ نام ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے نام سے ہی ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیمیل ہے۔
उसको कहते हैं रियल जेंडर, जिसको अरबी में बिनतुन यानी कि बेटी, उम्मुन माँ, इसी तरह बहुत सारे अरबी में जो नाम दिए गए हैं उससे हमको पता चल जाता है कि ये रियल जेंडर है, यानी कि हकीकी मोनस है, हकीकी मोनस। दूसरा है अलामती मोनस। अलामती मोनस यानी कि इनके जैसे अभी मैंने बताया था रीहुन कही, मैं कही रीहुन हवा, तो आपको सवाल पैदा होगा कि हवा क्या क्या है, मुज़क्कर है या मोनस है, हमको नहीं मालूम, रीहुन। तो ऐसी सूरत में तो हमको देखना चाहिए कि मोनस की कुछ अलामतें बताई गई है, रीहुन में क्या कोई अलामत पाई जा रही है मोनस की। अगर कोई अलामत पाई जा रही है तो बोल देना कि ये बाजी रीहुन मोनस है। अगर मोनस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही तो बोलना कि ये मोनस नहीं है। अब आप पूछेंगे बाजी क्या अलामतें हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगी मैं आपको क्या क्या अलामतें हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मोनस की जो अक़साम है, एक तो है रियल जेंडर, दूसरा है अलामती मोनस, यानी कि हम उसके कुछ साइंस के ज़रिए हम पहचानेंगे कि ये मोनस है। तीसरा है समाई मोनस। समाई मोनस, समा किससे बना है, सिमा, सिमा से समिया, समिया हमने एक गर्दन पढ़ी है ना, समिया सुना वो एक मर्द, लाया कुरान में भी बहुत बार आया है, ला यस्माउन वो नहीं सुनते हैं, समिया के मायने है सुनना। इसी तरह समाई मोनस बना है, यानी कि अरब के जो लोग थे, जहाँ से अरबी हमारी स्टार्ट हुई है, अरब के लोग जो अरबी बोलते हैं वो लोगों ने कुछ चीज़ों को यानी कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने अपनी तरफ से उसको समाई मोनस का नाम दे दिया। सुनी सुनाई मोनस यानी कि सुनी हुई, उनके मुंह से हमने कुछ ऐसी चीज़ों को उन्होंने, जैसे कि रिहन, रिहन को उन्होंने क्या कहा है कि मोनस कहा है। तो इस तरह इसको कहते हैं समाई मोनस। जो अरब लोग जो अरब लोगों ने कुछ चीज़ों के नामों को मोनस कहा है, तो वही हम फॉलो कर लेते हुए आ रहे हैं कि अरब में इस तरह लोगों ने ये चीज़ों को मोनस कहा है, तो हमको भी उसे मोनस मानना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिया का इस्तेमाल कुरान में भी ऐसी चीज़ों के लिए मोनस की ज़मीर इस्तेमाल की है। तो ज़मायर जब पढ़ेंगे कि मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर है, मोनस के लिए, तो उससे आपको पहचानने में भी और आसानी होगी। फ़िलहाल अब यहाँ पर जो मैंने बताई है कि मोनस की 3 किस्में हैं, हकीकी, अलामती और समाई मोनस। चलिए एक एक को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हकीकी मोनस किसे कहते हैं, जैसे कि उम्मुन माँ, उम्मुन कहते हैं माँ को, मालूम हो जा रहा है कि रियल जेंडर है, उख्तुन बहन, बिनतुन बेटी। अब इसी तरह नाम मरियम है, ज़ैनब है, कुलसुम, इससे भी मालूम हो जा रहा है आपको ये मोनस है। जैसे नाकतुन ऊँटनी, गधी, बकरी, इस तरह के जो नाम रहेंगे तो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ये ज़मान तो ये तो हकीकी है, आप बिंदास बोल सकते हैं कि ये मोनस है। इसी तरह मुज़क्कर में देखिए, मुज़क्कर में अबुन बाप बोलते ही पता चल जा रहा है मुज़क्कर है, मेल है, अकुन भाई, वलदुन लड़का। इसी तरह मुज़क्कर के कुछ नाम होते हैं, मोहम्मद, जैद, उस्मान, हमको पता चल जा रहा है क्योंकि ये सब रियल जेंडर है। जमलुन कहते हैं ऊँट, ऊँट यानी कि मेल। इसी तरह बकरा, मुर्गा, इस तरह कहने से ये रियल जेंडर होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हकीकी मोनस है। अब देखिए यहाँ पर भी बताया गया है, अब यहाँ अच्छे तरह आपको अलामती मोनस भी बता देते हैं। हकीकी मोनस हमने अभी देखा है कि हर वो चीज़ जैसे उसके नाम से पता चल जाए तो वो रियल जेंडर कहलाता है, जैसे उम्मुन, उख्तुन, बिनतुन, मरियम वगैरह, ये तो रियल जेंडर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अलामती मोनस, कुछ साइन मैंने कहा था ना कि कुछ अलामतें हैं जिससे पहचान हम मोनस की पहचान करेंगे, वो क्या क्या है। सबसे पहले अलामत में क्या आएगा, ताए मरबूता, ताए मरबूता यानी कि इसम के आखिर में गोलता आता है, जिसको हम हमारी ज़बान में गोलता कहते हैं।
یہ مونس کی علامت ہے، اس سے کہنا کہ باجی یہ مونس ہے. جیسے جنتن جنت، صلاتن نماز، کلیمتن کلیمہ. تو جنت، نماز، کلیمہ یہ کیسا پہچانے میں؟ تو اس کے آخر میں گولتا ہے، تائے مربوطہ کہتے ہیں اسے، اس لیے یہ مونس کہلائے گا. اب اگر بعض مذکر کے ناموں میں بھی گولتا آتی ہے تو کیا وہ مونس ہے؟ جیسے کہ اسامہ، گولتا آتی ہے اسامہ کا نام لیکن ہے یہ آدمی کا نام، تو یہ مونس نہیں کہلائے گی. اسی طرح حمزہ، حمزہ میں بھی گولتا آتی ہے، حمزہ کسی کا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح گولتا آتی ہے لیکن یہ مونس نہیں کہلائے گا. اسی طرح خلیفہ، کیونکہ خلیفہ تو ہمیشہ مذکر ہی ہوتا ہے، مذکر کے خلیفہ جو بنتا ہے وہ مذکر، مونس کا بھی خلیفہ نہیں بنتی. تو اس کے اندر حالانکہ گولتا ہوتی ہے لیکن یہ مذکر ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم کو دماغ میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد مونس کے پہچان کی جو دوسری علامت ہے الف مقصورہ، وہ ہے الف مقصورہ. اب الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حمزہ ہے، حمزہ الف اور حمزہ، الف اور حمزہ کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آخر میں آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. جیسے کہ صفراء، خضراء، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو بھی اسما رہیں گے وہ بھی مونس ہی کہلائیں گے. الف اور حمزہ اس کی علامت ہے، ایک ہے تائے مربوطہ، دوسرا ہے الف اور حمزہ آئے گا لاسٹ میں اسم کے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں بھی کچھ ایسے اسما ہے جو الف اور حمزہ ہوگی لیکن وہ مونس نہیں ہوں گے بلکہ مذکر ہوں گے. جیسے علماء، عالم کی جمع ہے یہ علماء، الف اور حمزہ آخر میں آ رہا لیکن یہ مذکر ہی ہوتے ہیں. فقراء، فقیر، بہت سارے فقیر، الف اور حمزہ ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر کہلائیں گے. اسی طرح شہداء، الف اور حمزہ ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر کہلائیں گے. اس کے بعد تیسری جو علامت ہے الف مقصورہ، الف مقصورہ جس طرح کھڑا الف آتی ہے نا یا کے اوپر، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، یعنی کہ اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہوتی ہے. جیسے کہ صغرا، نام ہے لڑکی کا صغرا، حسنا یا کے اوپر کھڑا الف آتا ہے. اسی طرح دنبا، دنیا، یہ بھی مونس کی علامت ہے. اب لیکن یہاں پر کچھ مذکر میں بھی یا آتی ہے اور اس کے اوپر الف مقصورہ آتا ہے، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، یہ ہمارے انبیاء کے نام ہیں، تو کیا یہ مونس ہے؟ نہیں، یہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ کہ مذکر ہے. تو جو ہم کو اس میں تو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے مذکر مونس پہچاننے کی، کیونکہ یہ مذکر ہے، ہم کو معلوم ہو جا رہا. لیکن صغرا، حسنا، بعض چیزیں ایسی ہے کہ یا اور کھڑا اس کے اوپر الف مقصورہ آتی ہے تو وہ دیکھ کر ہم کو پہچاننا ہے کہ یہ علامتی مونس ہے. تو یہ چیزیں ہیں تائے مربوطہ ہو، الف اور حمزہ ہو یا مقصورہ ہو، یہ علامات اگر کسی میں ہوں گی تو وہ کیا کہلائیں گے؟ مونس، علامتی مونس کہلائیں گے. حقیقی مونس، علامتی مونس ہو گیا. اب بچہ سماعی مونس، سماعی مونس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم کو دیکھنا ہے. سماعی میں نے کہا نا عرب کے لوگ جس کو مونس کہتے ہیں تو وہ سماعی مونس کہلاتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر کیا کیا چیزیں سماعی مونس ہے. جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں جو دو ہیں وہ سماعی مونس کہلاتے ہیں. جیسے 2 کان، 2 آنکھ، 2 پیر، 2 ہاتھ، یہ مونس کہلائیں گے. جہاں کہیں بھی اذن کا ذکر آیا، عین 2 آنکھ، اذن 2 کان، قدم 2 قدم، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ مونس کہلائیں گے. ایک ناک آئی، ناک کے بارے میں انفن کہتے ہیں عربی میں. اگر ناک آیا تو ناک مذکر ہے. ہمارے جسم میں جو ایک سنگل ہے وہ مذکر ہے، جو 2 جوڑ کے ساتھ ہے وہ مونس، ختم. اسی طرح جتنے ملکوں کے نام ہوں گے تمام کے تمام مونس ہوں گے. جیسے مصر، مکہ، قریشن، یہ تمام ملکوں کے، شہروں کے جتنے بھی نام ہوں گے وہ شہروں کے نام ہوں، ملکوں کے نام ہوں. جاپان، یابان کہتے ہیں عربی میں، یابان، پاکستان، یہ تمام کے تمام مونس کہلائیں گے. اسی طرح آگ کے نام جیسے قرآن میں ذکر آیا نارن، جہنم، جہیم، سعیر، تو یہ تمام مونس کہلاتے ہیں، مذکر نہیں کہلاتے. تو آگ کے جتنے بھی نام ہیں وہ مونس ہے.
इसी तरह हवाओं के नाम, इसी तरह हवाओं के नाम, हवा एयर, रीहुन जो अरबी में आता है, रीहुन, बादुन, सरसरुन, ये भी मोनस कहलाएंगे। रीहुन, बादुन, सरसरुन ये सब हवाओं के नाम हैं। तो अरबी में जितने भी हवाओं के नाम होंगे वो भी मोनस कहलाएंगे। इसी तरह शराब के नाम, खमरुन, शराबुन बोलकर आया है अरबी में, तो ये मोनस कहलाएंगे। खमरुन, शराबुन जो भी शराब से मुतालिक चीज़ें हैं वो तमाम मोनस कहलाएंगे। इसी तरह और कुछ अस्मा हैं, मुतफरिक अस्मा, ये तमाम के तमाम समाई मोनस है। ये तमाम समाई मोनस कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई अलामत नहीं है। मोनस की कोई ताये मरबूता नहीं है, अलिफ हमजा नहीं है, या मकसूरा भी नहीं है, और ना ये रियल जेंडर है। इससे कंफ्यूज होना कि आसमान बोले तो रियल जेंडर भी नहीं है, कि मुज़क्कर भी हो सकता, मोनस भी हो सकता, इसके अंदर कोई अलामत भी नहीं पाई जा रही, तो इसको कहेंगे समाई मोनस, यानी कि अरब के लोग इसको मोनस बोलते थे, तो हम भी इसको मोनस बोलेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। समाई मोनस क्या क्या है बोले तो जिस्म के जो दो जोड़ है वो समाई मोनस है, मुल्कों के शहरों के नाम है, आग के नाम है, हवाओं के नाम है, शराब के नाम है, और इसी तरह कुछ और अस्मा है, वो क्या क्या है? अर्जुन ज़मीन मोनस है, अशम्स मोनस है, नफ्सुन मोनस है, समा मोनस है। और आसानी हो जाए
مثالیں: بار سے